جس کیس میں اب اسلام آباد ہائی کورٹ نے پاکستان کی عدلیہ نے اپنے آپ کو بری کروانا ہے. انہوں نے بتانا ہے کہ وہ اسیر ہیں یا وہ آزاد ہیں. انہوں نے بتانا ہے کہ وہ کوئی انٹیگریٹی رکھتے ہیں یا کمپرومائز ہیں. ملک کے اندر جو ہے آرمی چیف کے سیکنڈ ان کمانڈ وہ پر تول رہے تھے آگے آنے کے لیے. انہوں نے اتنے لوگوں کو اس وقت تک دھوکہ دے دیا تھا اور اتنے لوگوں کو ٹوپی پہنا دی تھی اور اتنے کروڑوں کا غبن کر دیا تھا کہ شاید اس کو اس وقت اس لمحے میں یہ احساس ہو رہا تھا کہ میں اس چنگل سے بھی نکل آؤں گا اور میرے پاس اتنی رشوت ہے کھلانے کو کہ اگر میں قتل بھی کر دوں تو میں سارے ثبوت مٹا دوں گا. ویلکم جی سیاست ڈاٹ پی کے سے میں ہوں فکار بکار. اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں جبران ناصر. جبران ناصر صاحب، اٹس پلیجر ٹو ہوسٹ یو. تھینک یو ویری مچ. ایمان حاضر مزاری اس وقت سزا یافتہ ہیں، گرفتار ہیں، اور وہ ان کا کیس ٹرائل کورٹ سے لے کر سپریم کورٹ میں وہ گئے، سپریم کورٹ سے واپس انہیں ہائی کورٹ میں بھیجا گیا. 2 جون کی ڈیٹ دی گئی. 2 جون کو کیا ہوگا؟ ایمان مزاری کے کیس میں ایک پریزیڈنٹ سیٹ کیا جا رہا ہے، یہ کس طرف جائے گا؟ جی 1 جون کی تاریخ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے. جی اور کیا ہوگا یہ تو آپ کو کوئی غیب کا علم رکھنے والا بتا سکتا ہے یا ارباب اختیار بتا سکتے ہیں، چونکہ آج کل وہ زمانے تو نہیں رہے کہ ہم یہ کہہ سکیں آنکھیں بند کر کے کہ جج انڈیپینڈنٹ ہے اور جو ہوگا وہ صرف جج ہی جانتا ہے. ہمیں پتہ چل جاتا ہے اب اور نظر آ رہا ہے کہ فیصلے کہیں اور لکھے جاتے ہیں، احکامات کہیں اور سے آتے ہیں. تو اب احکامات کیا ہیں اور اب فیصلہ کیا ہوگا وہ تو ریاست میں طے کرنا ہے. ہم تو صرف یہی رداد رکھ سکتے ہیں عدالت کے سامنے، اور وہی ہے کہ بیمار ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں. تو جس عدلیہ سے متاثر ہیں، پہلے ہم پولیس سے متاثر ہوتے تھے، رینجر سے متاثر ہوتے تھے، انٹیلیجنس ایجنسی سے متاثر ہوتے تھے. اب انسانی حقوق کی پامالی کے اندر بہت بہت بدقسمتی کی بات ہے کہ کافی بڑی حد تک عوام جو ہے وہ عدلیہ سے متاثر ہے. تو متاثرین جو ہیں وہ اپنا مقدمہ رکھیں گے عدالت کے سامنے. اور یہ اب دیکھیے اس میں ایمان اور ہادی کو نہیں بری ہونا ہے اس کیس میں. اس کیس میں اب اسلام آباد ہائی کورٹ نے پاکستان کی عدلیہ نے اپنے آپ کو بری کروانا ہے. دفعات جو ہیں وہ ایمان پہ اور ہادی پہ نہیں عائد ہوئی ہیں. جس طریقے سے یہ ٹرائل چلا ہے اور جو سزا ہوئی ہیں، فرد جرم اس وقت پاکستان کی عدلیہ پہ عائد ہوئی ہے. ٹھیک ہے، تو انہوں نے بتانا ہے کہ وہ اسیر ہیں یا وہ آزاد ہیں. انہوں نے بتانا ہے کہ وہ کوئی انٹیگریٹی رکھتے ہیں یا کمپرومائز ہیں. اور انہوں نے بتانا ہے کہ یہ ملک کسی مزاج کے حساب سے چلے گا، کسی فرد کے مزاج کے حساب سے چلے گا، یا یہ ملک جو ہے آئین اور قانون کے حساب سے چلے گا. کیونکہ جو بدتر شکل آپ نے کر دی آئین کی 26ویں اور 27ویں ترمیم کے بعد، اس بدتر شکل کے اندر بھی یہ ٹرائل اور یہ سزائیں جو ہے سسٹینیبل نہیں ہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اچھا، اس طرح ہے کہ ایمان مزاری کو سزا بھی سنا دی گئی، ٹرائل بھی چل رہا ہے. مگر سر تھوڑا سا اگر ہم ماضی میں جائیں تو یہ بڑا مشکل ہوتا تھا کہ وکلا کے اوپر ہاتھ ڈالنا، وکلا تنظیموں کے اوپر ہاتھ ڈالنا. پھر عدالتوں میں جب اس طرح کی چیزیں ہوتی تھی، وکلا اس کے اوپر بڑا جاندار موقف دیتے تھے. وکلا نے آوازیں اٹھائی، مگر وہ چیز ابھی تک نہیں نظر آئی کہ جس طرح سے کہ انہیں گرفتار کیا گیا تھا، لے کر جایا گیا تھا، پھر ان کے کیس کو جس طرح سے ٹرائل کیا گیا ہے. اب آپ کو یہ گیپ ایک نظر آ رہا ہے کہ وہ وکلا کا جو کچھ سال پہلے ایک چیز ہوتی تھی وہ اب نہیں ہے؟ نہیں جی، وہ بالکل نہیں ہے. اور دیکھیں وہ جو کچھ سال پہلے بھی آپ بات کر رہے ہیں نا، وکلا خلا میں نہیں کام کر رہے تھے. وہ 8-7 سال تھے امریت کے. ٹھیک ہے، انٹرنیشنل ہوائیں بھی بدل رہی تھیں. ملک کے اندر جو ہے آرمی چیف کے سیکنڈ ان کمانڈ اس وقت کے DGI اور پتہ نہیں DGI اشفاق پرویز کیانی صاحب وہ پر تول رہے تھے آگے آنے کے لیے. ٹھیک ہے، نون لیگ اور پیپلز پارٹی جو ہیں اس پوزیشن میں نہیں تھی، PDM نہیں تھی اس وقت COD تھا، چارٹر آف ڈیموکریسی تھا. اب صرف CDF ہے، COD ختم ہو گیا، اب صرف CDF بچا. تو وہ تمام تر فیکٹرز تھے جنہوں نے اس وقت وکلا کی موومنٹ کو جو ہے وہ حوصلہ بھی دیا، ہمت بھی دی، ایمپٹس بھی دیا، ایندھن بھی دیا، سپورٹ بھی دی. اور وقت کے ساتھ ساتھ جب اس عدلیہ کا احتساب خود وکلا نے آگے بڑھ کے نہیں کیا جس عدلیہ کو آزاد کرایا تھا، تو جیسے جیسے عدلیہ پولیٹیسائز اور ڈیجیٹمائز ہوتی گئی، وکلا کے اندر بھی اسی طریقے سے گروپنگز اور فنکشنز پیدا ہوتے گئے. اور بار پالیٹکس بالکل پولیٹیکل ہوتی ہیں، مگر ان کے جو پولیٹیکلز ہوتے ہیں وہ آئیڈیاز ہوتے ہیں کہ جی اکانومی کس طرح کی ہونی چاہیے، جمہوریت کس طرح کی ہونی چاہیے، آئین کے اندر حقوق کی آزادی کس حد تک ہونی چاہیے.
یہ تو اس وقت فنکشنز اس طرح کے بنے ہوئے ہیں کہ کون بہتر غلام بن کے سرو کر سکتا ہے، کون بچ بچا کے اپنے آپ کو چل سکتا ہے، کون سے فلپ سروس کر کے اپنے آپ کو جو ہے وہ آئین کا علم بردار بتا سکتا ہے۔ مگر اب بھی نوجوان اور بزرگ وکلا میں ایسے لوگ ہیں جو حق سچ کا ساتھ دینے کی قیمت ادا کر رہے ہیں۔ میرے استادوں میں بھی ہیں، میرے ساتھیوں میں بھی ہیں، میرے جونیئرز میں بھی ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ وہ انسپائر کریں گے اور دوبارہ سے ایک کثیر تعداد جو ہے وکلا کی وہ اپنا فرض صرف کلائنٹ کی طرف نہیں، عدالت کی طرف بھی جو ہے ایز آفیسرز آف دا کورٹ اینڈ ایز سٹیزنز آف دا کنٹری وہ پہچانے گی اور ٹھیک۔ دوبارہ سے فعال ہوں گے اور مؤثر ہوں گے۔ 2019 میں سر ایک صحافی قتل ہوئے، مرید عباس، آپ ان کا کیس جی لیڈ کر رہے تھے۔ آج کل وہ کیس جی کس مراحل میں ہے اور کہاں پہنچا؟ یہ سر کر نہیں رہے تھے، کر رہے ہیں، گزشتہ 6 سال سے میں کر رہا ہوں، اور اب وہ کیس جو ہے وہ آخری جرا کے لیے فکس ہوا ہے۔ اس پہ تمام تر ایویڈنس ریکارڈ ہو چکا ہے۔ ڈبل مرڈر کیس تھا، صرف مرید کا نہیں، ایک مقتول اور بھی تھے اس کیس میں، خضر حیات، جن کو قتل کیا تھا اسی رات۔ پہلے خضر حیات کا قتل ہوا، پھر مرید عباس کا قتل ہوا۔ قتل دو بھائی عاطف زمان اور عادل زمان نے کیا۔ عادل زمان جو ہے سپریم کورٹ سے بیل خارج ہونے کے بعد سپریم کورٹ کے احاطے سے ٹہلتا ہوا باہر چلا گیا، کوئی پولیس اس کو گرفتار کرنے کے لیے موجود نہیں تھی، شاید اس کے پاس اتنے وسائل تھے کہ اس نے اپنے فرار ہونے کا بندوبست کیا ہوا تھا۔ عاطف زمان الحمدللہ جیل میں ہیں، آج تک جیل میں ہیں، اور اب جو ہے وہ جرا کے لیے کیس فکس ہے، اور ہمیں امید ہے کہ اسی جون جولائی کے اندر اس کیس کی آخری جرا بھی ہو جائے گی اور فیصلہ بھی آ جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ اور اس میں جو میں کچھ تفصیلات دیکھ رہا تھا اس میں یہ تھا کہ وہ جو ملزمان ہیں جنہوں نے قتل کیا ہوا ہے عاطف زمان، انہوں نے تو عدالت میں بھی انکار کیا ہوا ہے کہ وہ انہوں نے قتل نہیں کیا۔ تو آپ کون سے ملزم کو جانتے ہیں جو کہ عدالت میں آ کے کہتا ہے کہ ہاں جی میں نہیں قتل کیا ہے؟ جوڈیشل کنفیشن ہی دینا تھا تو پہلے دن دے دیتے نا، 6 سال بعد تھوڑی دے گا، تو وہ تو ڈینائی ہی کرتا ہے۔ ابھی وہ ایک معصوم بچی جس کا قتل ہوا تھا، جس میں اسلام آباد میں سزا ہوئی ہے ایک شخص کو ڈیتھ پینلٹی، جی جو جی میرے خیال میں سوشل میڈیا کے ٹک اوپر کوئی ٹاکر خاتون تھی، ثنا یوسف۔ انفلوئنسر، اور جی ثنا یوسف، بالکل آپ نے صحیح نام لیا۔ تو اس کے ساتھ جو ظلم ہوا، اس قاتل نے بھی تو یہ بولا نا کہ جی تو بلائنڈ مرڈر میں تو تھا ہی نہیں، جبکہ سارے شواہد تھے، سی سی ٹی وی فوٹیج بھی تھا، جیو فینسنگ بھی تھی، سب کچھ سی ڈی آر بھی انہوں نے نکالا ہوا تھا۔ اسی طریقے سے عاطف زمان کے جو 2 قتل ہیں، دونوں قتل کے چشمدید گواہ ہیں، دونوں قتل جو ہیں لوگوں کی موجودگی میں ہوئے ہیں، اس میں سی سی ٹی وی بھی موجود ہے، سی سی ٹی وی کے اندر وہ بلڈنگ میں اسلحے کے ساتھ داخل ہوتا ہوا اور پھر کارروائی کرنے کے بعد جو چشمدید گواہ ہیں ان کے پیچھے اسلحے کے ساتھ بھاگتا ہوا نظر آیا ہے۔ وہ اسلحہ جو ہے وہ رجسٹرڈ ہے عاطف کے بھائی عادل زمان کے نام پہ، وہ بندوق بھی ریکور ہوئی، جتنے خول وہاں سے ملے دونوں جائے وقوع سے وہ میچ بھی ہوئے اس بندوق کے ساتھ، اس بندوق کا لائسنس بھی ریکور ہوا، جہاں سے وہ بندوق خریدی گئی انہوں نے شناخت بھی کی کہ جی یہ بندوق ہماری دکان سے خریدی گئی ہے، اور جو یہ بات تھی کہ جی یہ پری میڈیٹیٹڈ مرڈر تھا، کال کر کے جو ہے عاطف زمان نے دونوں مقتول کو بلایا اور ان کو قتل کیا، تو سی ڈی آر بھی ریکارڈ پہ حصہ ہے جو ایگزبٹ ہوا ہے، جو یہ ثابت کرتا ہے کہ واقعی اس نے ان کو کال کر کے بلایا تھا۔ تو پری میڈیٹیٹڈ مرڈر ہے، ڈبل مرڈر ہے۔ ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں قانون کے مطابق کہ اس میں ڈیتھ پینلٹی ہوگی۔ دیر از نو روم فار اینی کائنڈ آف لینینسی انڈر دا لا فار سچ کائنڈ آف کیسز، اور ہمیں امید ہے کہ اس میں انصاف ہوگا اس کیس کے اندر۔ اس پلان مرڈر کی سر وجہ کیا تھی؟ کاروبار جو انیشل ہمیں پتا چلا تھا۔ وجہ جی تھی وہ تنازع تھا، وہ تنازع جو تھا وہ ایک انویسٹمنٹ کو لے کے تھا، وہ رقم کو لے کے تھا، جیسے ہوتا ہے یہ کوئی ایسا کرائم آف پیشن نہیں تھا کہ کوئی پرسنل ان کے بیچ میں انتشار تھا یا کوئی تلخی تھی۔ عاطف زمان جو ہیں وہ ایک طریقے سے آپ سمجھیں کہ ڈبل شاہ تھے، وہ لوگوں کو پیسے ڈبل کرنے کی ترکیبیں بیچتے تھے، اور ایسے جو لوگ ہوتے ہیں وہ شروع میں پہلے 3-4 مہینے آپ کو منافع دیتے ہیں آپ کو پکا کرنے کے لیے تاکہ آپ کو بہتر گھیر سکیں۔ تو صرف مرید عباس نہیں، بہت سے افراد، بہت سے درجنوں افراد جو ہے وہ ٹھگے گئے عاطف زمان سے۔ مرید میں شاید بس اتنا ہمت اور حوصلہ تھا کہ بھائی رزق حلال کی کمائی ہے، کوئی آسان کام تو نہیں ہے میڈیا کے نیوز روم کے اندر 12-12 گھنٹے کی لانگ شفٹ کرنا اور ڈیوٹی کرنا، اور دونوں میاں بیوی نے جو اپنی جمع پونجی زندگی کی تھی وہ اس میں انویسٹ کی ہوئی تھی، ان کے اور اہل خانہ کے لوگوں نے کی ہوئی تھی، اور انہوں نے بس اپنے پیسوں کا تقاضا کیا، اور اس نے اپنے دفتر بلا کے جو ہے، اور وہ سی سی ٹی وی پہ نظر آ رہا ہے کہ مرید بالکل نہتا ٹہلتا ہوا دفتر میں داخل ہو رہا ہے، اسے تھوڑی پتا ہے کہ وہ اپنے ہی حلال کے پیسے کمائے ہوئے واپس مانگنے کے لیے بے دردی سے قتل کر دیا جائے گا۔
تو یہ ہوا انفارچونیٹلی اس کے ساتھ. اور میرے خیال میں جو عاطف زمان صاحب تھے انہوں نے اتنے لوگوں کو اس وقت تک دھوکہ دے دیا تھا اور اتنے لوگوں کو ٹوپی پہنا دی تھی اور اتنے کروڑوں کا غبن کر دیا تھا کہ شاید اس کو اس وقت اس لمحے میں یہ احساس ہو رہا تھا کہ میں اس چنگل سے بھی نکل آؤں گا اور میرے پاس اتنی رشوت ہے کھلانے کو کہ اگر میں قتل بھی کر دوں تو میں سارے ثبوت مٹا دوں گا. تو میرے خیال میں اس ایروگنس کے اندر آ کے انہوں نے یہ اقدام کیا کہ وہ ہر لمحے ہر جگہ جو پوری ٹریل ہے اس پورے دن کی وہ ہر پوائنٹ کے اوپر کوئی نہ کوئی ثبوت چھوڑ کے گیا. سر ثبوت موجود ہیں، سپریم کورٹ سے بیل خارج ہوتی ہے، پھر یہ عاطف کا بھائی جو سپریم کورٹ سے ٹہلتا ہوا نکل گیا، پولیس وہاں پر موجود نہیں تھی. کیا بیک گراؤنڈ صرف یہی پیسہ تھا جو فراڈ سے کمایا گیا تھا؟ یہ کیا وجہ تھی کہ پولیس سپریم کورٹ میں عموماً آپ کی تو پریکٹس ہے، سپریم کورٹ میں اگر بیل خارج ہو تو اتنا نارمل تو نہیں ہے کہ آپ ادھر سے ٹہلتے ہوئے نکل جائیں؟ نہیں جی، عدالت کا کام نہیں ہوتا. عدالت کنوکشن کے بعد بولتی ہے پولیس کو کہ حراست میں لے لیجئے جو ملزم موجود ہے عدالت کے اندر. مگر اگر آپ بیل پہ ہوں اور آپ کی بیل خارج ہو جائے تو عدالت یہ حکم نہیں دیتی کہ اس بندے کو فوری اریسٹ کرو. یہ کام پولیس کا ہوتا ہے کہ وہ بیل کی سماعت پہ موجود ہوگی، نفری لگائے گی اور گرفتار کرے گی. مگر اس کیس کے آئی او نہیں تھے. ساؤتھ پولیس جو ہے اس کی جو اس وقت کے ڈی آئی جی ہیں وہ بہتر جواب دے سکتے ہیں. اور آج تک اس کو نہیں پکڑا گیا، جبکہ عادل زمان جو ہے وہ سوشل میڈیا کے ڈفرینٹ اکاؤنٹس کے اوپر اپنی جو بھی وہ زندگی گزار رہا ہے لوٹ کے پیسوں کے ساتھ جو عیاشی مار رہا ہے اس کے کلپس بھی ریلز بھی اپلوڈ کرتا رہتا ہے جو ہم نے کورٹ میں بھی جمع کرائی. مگر دیکھیے ڈھٹائی کا کوئی علاج نہیں ہے نا. کچھ چیزیں لا علاج ہیں پاکستان کے اندر، ہر دھرمی اور ڈھٹائی اس میں سے ایک ہے. ٹھیک جبران ناصر صاحب، آپ کی رائے کا، آپ کے وقت کا اور آپ کے تجزیے کا بہت شکریہ سر. تھینک یو ویری مچ.